آج ہم نماز کی 6 شرائط کے حوالے سے سنیں گے کہ نماز کی 6 شرائط کون کون سی ہیں، اور آج ایک کی ورڈ بھی سنیں گے کہ اگر وہ کی ورڈ ہمیں یاد ہو جائے تو اس سے ہمیں نماز کی جو 6 شرائط ہیں خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ تو 6 شرائط جو ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اگر انہیں انسان نہیں سیکھے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ جیسے فرائض ہیں اور یہ شرائط ہیں، تو شرائط کا نماز سے پہلے پایا جانا، یعنی وہ 6 کام ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان 6 میں سے کوئی بھی ایک کام نہ ہوا تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سا کی ورڈ ہے وہ سن لیجئے، وصابنت، قو، سین، الف، واو، نون، تا۔ تو یہ کی ورڈ ہے، آپ یاد رکھیں گے تو نماز کی 6 شرائط آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ کس طرح سے، اب اس کی تفصیل سن لیتے ہیں۔ توصابنت کے اندر سب سے پہلے تو آتا ہے، تو تو سے مراد طہارت ہے، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ اس کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ نمازی کا بدن ہے یعنی جسم، اور لباس، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے، ان تینوں کا ہر طرح کی نجاست اور ناپاکی سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جو وضو ہے یہ بھی طہارت کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح غسل بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہو چکا تھا تو اب پاکی حاصل کرنا یعنی غسل کرنا یہ بھی اس طہارت کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح یعنی ناپاک تو نہیں ہے، پاک ہے لیکن وضو نہیں ہے تو پھر یہ وضو بھی اسی کے اندر طہارت کے اندر آ جائے گا۔ وضو کے کون سے فرائض ہیں وہ سن لیجئے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، چونکہ اس کا علم بھی فرض ہے۔ سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا یعنی کوہنیاں بھی دھل جائیں، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ آپ کو اس کا علم اگر پہلے نہیں تھا تو آج آپ نے سن لیا، اسے خود بھی یاد رکھیں، دوسرے احباب کو بھی بتانا ہے۔ غسل کے حوالے سے سنا کہ اگر ناپاک تھا تو اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے غسل میں کلی کرنا اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیا جائے تاکہ اچھے طریقے سے کلی ہو جائے۔ دوسرا جو غسل کا فرض ہے وہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی کو داخل کرنا، اور تیسرا فرض ہے پوری ظاہر بدن پر یعنی سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پانی اس طرح سے بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، یہ پاکی کے حوالے سے آ گئے۔ اسی طرح اگر وضو بھی کیا ہوا ہے انسان نے اور غسل بھی فرض نہیں ہے، وضو کیا ہوا ہے لیکن جسم کے اوپر کوئی ناپاکی جیسے خون ہے یا پیشاب لگا ہوا ہے یا کپڑے کے اوپر لگا ہوا ہے تو ان سے بھی پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ سب سے پہلی جو طہارت شرط توصابنت کے اندر تو سے مراد طہارت یعنی پاکی، اس کی ڈیٹیل آپ نے سن لی۔ توصابنت کے اندر دوسرا لفظ آتا ہے توصا، سین، سین سے مراد ستر عورت ہے یعنی جسم کا ڈھپا ہوا ہونا۔ اب اس کے اندر مرد اور عورت کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ جو مرد کا ضروری ستر عورت کے اندر لازمی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ چھپا ہوا نا ضروری ہے، یعنی اس کی شرائط میں شامل ہے۔ اور جو عورت کا ہے وہ پورا جسم ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے، صرف 3 چیزوں کے، یعنی ایک چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں، ان کے علاوہ پورے جسم جو سر کے بال ہیں یہ بھی اس طرح سے یعنی جو دوپٹہ وغیرہ اوڑھنا ہے کہ اس کی سیاہی وغیرہ نہ جھلکے۔ تو یہ عورت کا پورا یعنی جو اعضاء بیان کے چہرے کے علاوہ دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم، ہتھیلیاں بھی، یہاں تک یہ ہتھیلیاں بھی ہو گئی، سر کے بال ہو گئے، تو اس طرح کا لباس اختیار کرنا ہے کہ ان کی سیاہی، جسم کی رنگت یا بالوں کی سیاہی وغیرہ بھی اس کے اندر ظاہر نہ ہو۔ تو یہ ستر عورت ہو گیا کہ جسم کا ڈھپا ہوا ہونا۔ توصابنت۔ سین کے بعد آتا ہے الف۔ الف سے مراد ہے استقبال قبلہ کہ منہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہونا، لہذا یعنی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ قبلے کی طرف ہمارا منہ کر کے ہی ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف ہم نے مشرق مغرب کسی اور طرف اگر ہم نے منہ کر کے نماز پڑھی تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز اگر ہمارا سینہ بغیر قصد و ارادے کے سینے سے اگر پھر گیا تو پھر حکم ہے کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے سے پہلے اگر ہم ٹھیک سیدھے قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں تو ہماری نماز برقرار رہے گی، اور اگر اس سے زیادہ وقفہ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ اگر بالفرض جان بوجھ کر ہی کسی نے اپنا سینہ پھیرا تو پھر سینہ پھیرتے ہی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور چہرے کے حوالے سے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے چہرہ پھیرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف ہوں، چہرہ بھی اسی طرف ہو اور سینہ بھی ہو، بلا وجہ سینہ بھی نہیں پھرنا چاہیے اور چہرہ بھی نہیں پھرنا چاہیے۔ توصابنت، الف سے استقبال قبلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے توصابنت میں واو۔ واو سے مراد وقت ہے کہ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کا وقت ہونا یہ ضروری ہے۔ اب
جو بھی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس وقت کے اندر ہی ہم نماز ادا کریں گے تبھی ہوگی. اگر وقت سے پہلے ادا کریں گے شروع کی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اگرچہ پھر دوران نماز وقت آ جائے نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوگی. وقت کے اندر ہونا یہ ضروری ہے. اور اگر وقت نکل گیا اور پھر نماز ادا کی تو پھر اس صورت میں نماز قضا شمار ہوگی, ادا نہیں کہلائے گی. اور پھر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو اتنا لیٹ کرنا کہ وقت نکل جائے تو یہ ویسے ہی گناہ ہے. لہٰذا جو بھی نماز ادا کرنی ہے اس کا وقت ہونا یہ ضروری ہے. نہ پہلے بھی نہیں ہو سکتی اور بعد میں اگر کریں گے تو پھر وہ قضا ہوگی. اگر بغیر عذر کے کریں گے تو پھر انسان گناہ گار بھی ہوگا. وقت کے حوالے سے تھوڑی سی ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے. جیسے کہ بعض اوقات نمازوں کا آخری وقت جیسے مغرب ہے بالکل آخری وقت ہے, تو اگر ابھی تک کسی نے نماز ادا نہیں کی تو وہ صرف تکبیر تحریمہ اگر اس کے اندر وقت کے اندر کہہ لی تو اب بھلے نماز کے دوران وقت چلا گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی وقت کے اندر اس نے نماز شروع کر لی تھی اس وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی. 4 نمازیں ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان 4 نمازوں کے اندر اگر ان 4 نمازوں میں وقت کے اندر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور پھر وقت نماز میں یعنی نماز پڑھتی ہوئے اگر وقت نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں نمازیں ادا ہو جائیں گی, قضا بھی نہیں ہوگی. لیکن فجر کے حوالے سے ہے کہ وہ اس کا سلام بھی وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے کہ اگر نماز پڑھ رہی تھی اور دوران نماز اس کا وقت نکل گیا تو پھر ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. تصاونت, واو سے مراد وقت بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد آتا ہے نون. نون سے مراد نیت ہے کہ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت ہونا. نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. یعنی کسی زبان کے اندر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں, اردو میں کریں یا اپنی جو بھی مادری زبان ہو اس کے اندر کر سکتے ہیں. عربی کے اندر یا اردو کے اندر کرنا ضروری نہیں. کوئی سی بھی زبان ہے آپ کی تو اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں, اور زبان سے کرنا بھی ضروری نہیں ہے. دل میں آپ کی نیت موجود ہے تب یہ آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور نیت والی شرط بھی پائی جائے گی. البتہ زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے تو یہ کہہ بھی لینا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے تصاونت. نون کے بعد آخر میں تا سے مراد تکبیر تحریمہ ہے. یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا. یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز کو شروع کریں گے طریقے کے مطابق. تو یہ آج آپ نے نماز کی 6 شرائط سن لی. اگر آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی تو آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. علم سیکھنا یہ بھی ضروری ہے تو آپ خود بھی یاد رکھیں, دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. کسی بھی حوالے سے آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس کے اندر آپ ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی.